جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ شخص قرآن کریم کی ان آیتوں سے خارج ہے۔ میں کسی گروہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ ہمیں کسی شخص پر یا کسی گروہ پر متعین فتویٰ لگانا چاہیے، میں عمل کی بات کر رہا ہوں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل جو قرآن میں موجود ہیں نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، ان کے دلوں میں جو خلوص اور تقویٰ تھا وہ اللہ نے جان لیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، 1400 صحابہ بیعت رضوان کے موقع پر، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، مزید کوئی عمل نہ بھی کریں تو اللہ راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو ایمان تقویٰ ہے اللہ نے جان لیا ہے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں ذرا درد دل سے غور کیجئے، جو ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے، اس کا دین ایمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم کسی گروہ کی بات نہیں کرتے، کسی فرد کی بات نہیں کرتے، عمل کی بات کرتے ہیں۔ جس کا یہ عمل ہے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، جس کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص جبل احد کے برابر سونا خرچ کر دے، میرے صحابہ کرام کا ایک مد جو گندم خرچ کیے ہوئے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ قسم کھا کر آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تک آسمان میں ستارے موجود ہیں اس وقت تک آسمان محفوظ ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، اے لوگو جب تک آسمانوں میں ستارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت بہت بڑے آزمائشوں کا شکار ہو جائے گی۔